نے 3 بیٹوں کی وفات دیکھ چکے ہیں. 3 بیٹے خداوند کریم نے عطا کیے. کس کے بطن سے؟ جناب خدیجہ. اب جب تیسرا بیٹا خدا نے واپس لیا تو رسول خدا حزین ہیں، غمگین ہیں، رنجور ہیں، پریشان ہیں. اور روٹین کیا ہے؟ الصبح ختمی مرتبت گھر سے تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں. لیکن آج اپنے بیٹے کی وفات کے بعد مغرب کی نماز تک پیغمبر گھر پر موجود ہیں اور اپنی ہمسفر خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں ان کی دلجوئی کر رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں. پیغمبر غمگین ہے. جب یہ خبر پھیل گئی کہ پیغمبر کا تیسرا بیٹا بھی وفات پا گیا تو مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. عاص بن وائل یہ ملعون جیسے ہی خبر سنی سارے کام چھوڑے اور پیغمبر کے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اس انتظار میں کہ جیسے ہی پیغمبر گھر سے باہر نکلیں گے میں ان پہ تانا زنی کروں گا. پیغمبر مغرب تک جناب خدیجہ کی بارگاہ میں. مغرب کے وقت اب جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو باہر نکل کر اس ملعون کو کھڑے دیکھا پایا. ساری زندگی پیغمبر ان 3 لوگوں کو نہیں بول سکے. حکم کا بیٹا اور عاص بن وائل، اور وصیت کی کہ میرے بعد ان لوگوں کو کبھی مدینے میں داخل نہ ہونے دینا. اور یہ جرأت نہیں ہوئی نہ پہلے خلیفہ کو نہ ہی دوسرے خلیفہ کو. لیکن جیسے ہی تیسرے کا دور آیا تو اس نے نہ صرف مدینے میں انٹری دی بلکہ اپنا داماد بنایا. نہ صرف داماد بنایا بلکہ اسلام کے بڑے بڑے مراتب اسے عطا کیے. عاص بن وائل نہیں بھول سکا پیغمبر کو. کیوں؟ جیسے ہی پیغمبر باہر نکلے کہا محمد تو ہمارے خداؤں کی توہین کرتا تھا نا، ہمارے خداؤں نے تجھ سے بدلہ لے لیا، تیرا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا. اب اس کے بعد بھی اگر خداوند کریم تجھے کوئی اولاد عطا کرے گا تو وہ بھی زندہ نہیں بچے گی، تو ہمیشہ کے لیے ابتر رہے گا. برداشت نہیں کر سکے پیغمبر. دل پر چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی. کبار الہ، تیری امانت تھی تو نے لے لی، لیکن یہ تانے برداشت نہیں ہوتے. یہاں جبرائیل آئے آیت قرآنی لے کر وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب شب و روز گزر رہے ہیں، پیغمبر انتظار میں ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب خدا کا وعدہ پورا ہوگا. اور شب و روز پیغمبر دعاؤں پہ دعائیں کیے جا رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ خدا کا وعدہ ان قریب پورا ہوگا. یہاں صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. خداوند کریم سے دستے سوال دراز کیے، اے خدائے سبحان یہ بتا جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے عطا کرے گا اور میں راضی ہو جاؤں گا، تو اپنی اس نعمت کو کب نازل کرے گا؟ آواز پروردگار آئی، اے میرے حبیب سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ اے میرے حبیب وہ نعمت میں تجھے زمین پر عطا نہیں کروں گا، اس نعمت کے لیے تجھے معراج پہ آنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی خداوند کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں کہ آپ سفر میں ہوں تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہوں تو حضر میں آ جائیں، آپ لیٹے ہوئے ہوں تو اسی طرح وصول کر لیں۔ یہ نور فاطمہ زہرا ہے، اس کے لیے آپ کو عرش پہ آنا پڑے گا۔ اور پھر کیا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے معراج کا؟ وہ جو شاعر کہتے ہیں کہ ایک شب بلوا ہی لیا عرش پر اپنے محبوب کو، کہ خدا بھی اپنے محبوب کا ہجر برداشت نہیں کر سکا۔ کیا یہ مقصد اور فلسفہ ہے؟ نا، فلسفہ معراج کیا ہے؟ خود سیدہ اس فلسفے سے پردہ اٹھاتی ہیں، خود راویہ ہیں، حدیث سنا رہی ہیں، کسے؟ امیر المؤمنین کو۔ اعلم یا امیر المؤمنین ان اللہ خلق نوری، خداوند کریم نے میرے نور کو خلق کیا۔ وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ، اور میرا نور خلق ہونے کے بعد جنت میں خدا کے پاس اس کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو گیا۔ ان اللہ خلق نوری، پھر کیا جب میرا یہ نور تسبیح و تقدیس میں مصروف ہو گیا، ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر خداوند کریم نے میرے اس نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کے حوالے کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، اگلا جملہ عجیب جملہ ہے، فضائل سے بھرپور۔ سیدہ فرماتی ہیں فَأَضَاءَتْ، جیسے ہی میرا نور اس درخت میں منتقل ہوا وہ درخت جگمگانے لگا۔ فَأَضَاءَتْ، وہ درخت جگمگانے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شب معراج خداوند کریم نے میرے بابا کو جنت میں بلوایا۔ فَأَلْحَمَهُ اللَّهُ إِلْحَامًا، پھر خداوند کریم نے میرے بابا پر وحی نازل کی۔ یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس شجرہ سے اس سیب کو تناول کر لیجئے۔ اب ذرا یہاں رک کر توجہ کیجئے گا، خداوند کریم نے آدم اور حوا کو جنت میں کتنے سال رکھا؟ ہزاروں سال۔ خداوند کریم نے انہیں منع کیا؟ نہ، نہیں منع کیا، کہیں بھی جانے سے منع نہیں کیا، کچھ بھی کھانے سے منع نہیں کیا، صرف ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ آپ کے مولانا ملا لوگ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ گندم کا درخت ہوتا ہے؟ گندم کا درخت ہوتا ہے؟ نا، گندم کا درخت نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا خدا بخیل تھا کہ وہ حلال چیز سے آدم کو منع کر دیتا؟ پتہ چلا اگر جناب سیدہ خود اپنی خلقت کے بارے میں یہ نہ فرماتی تو شاید یہ راز راز ہی رہ جاتا۔ خداوند کریم نے آدم کو منع کیا اس لیے کہ شریعت پروردگار میں وہ شجرہ آدم کے لیے نہیں خاتم کے لیے تھا۔ وہ شجرہ خاتم کے لیے تھا۔ آدم کو منع کر رہا ہے، خاتم کو بلا کر اس کی دعوت کر رہا ہے۔ کل من تلک الشجرہ فاکل ابی، میرے بابا نے اس کو کھایا۔
ثم استودع نوری فی صلب ابی محمد، پھر خداوند کریم نے میرے صلب کو میرے بابا میں قرار دیا۔ عجیب ہے، وہ خدا کہ جب علی کی تلوار ٹوٹ جائے فرشتوں کو تلوار دے کر بیچتا ہے، وہ خدا کہ جب اس کا نبی مغموم ہو جائے تو دل جوئی کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ خدا کہ جب آیات کے نزول کا قصد کرتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ خدا کہ جب اپنے نبی کو اوپر عرش پہ بلانے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو اے بار الہا، پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب سارے کاموں کے لیے تو نے فرشتوں کو اپنے حبیب محمد کے پاس بھیجا، اس سیب کو بھی فرشتوں کے ذریعے محمد کو بھیج دیتا۔ آواز پروردگار آئے گی کہ غیرت خدا یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس سیب کو کسی فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ یہ احترام سیدہ ہے۔ خداوند کریم نے اپنے حبیب اور علی کے صلب کو انبیاء کے صلبوں سے گزارا ہے، لیکن صلب فاطمہ انبیاء کے صلب سے نہیں گزارا، اس لیے کہ یہ احترام سیدہ ہے کہ خداوند کریم بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے حجاب اللہ قرار دیا ہے۔ یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام۔ اور ایک بہت خوبصورت نقطہ تفسیر الکشاف میں علامہ زمخشری نے درج کیا، سورہ حل عطا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا خداوند کریم نے اس سورہ کے اندر تمام کی تمام نعمتیں جو 113 سورتوں میں ذکر کی تھی ان کو یکجا کر کے سورہ حل عطا کے اندر نازل کیا، لیکن خداوند کریم نے اس سورہ کے اندر سورہ حل عطا میں اپنی ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت پروردگار حور جنت ہے، جسے خداوند کریم نے سورہ حل عطا میں ذکر نہیں کیا۔ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں خداوند کریم نے جب فاطمہ زہرا کا ذکر کر دیا تو کسی حور کا ذکر کرنا عظمت سیدہ کے خلاف تھا۔ یہ احترام سیدہ ہے، یہ احترام سیدہ ہے کہ خداوند کریم نے سورہ حل عطا میں سیدہ کے ذکر کے بعد پھر حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ ہم اسی حدیث کو آگے لے کر چلیں گے۔ وہ بی بی کہ جس کی اس دنیا سے جانے میں 3 دن باقی ہیں، آج کا چاند حسنین کی یتیمی کا چاند نمودار۔ کس کس نے ذکر کیا ہے سیدہ کا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے سکونی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکونی کچھ عرصے سے غائب تھا، مولا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب جب کچھ دنوں بعد آیا تو مولا نے کہا سکونی کہاں تھے؟ کہا مولا خداوند کریم نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، اس لیے میں مصروف تھا۔ کہا اچھا بتا بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ سکونی کہتا ہے کہ میں نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سنیں گے عزادارو، روایت کہتی ہے
کہ فاطمہ نام آنا تھا، امام صادق کا سر جھکتے 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 نیچے آ گیا۔ اپنی دادی کا نام لیتے جاتے تھے اور اپنے سر کو جھکاتے 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 نیچے کر لیا اور گریہ کرنے لگے۔ جب گریہ سے فارغ ہوئے تو سکونی کو مخاطب کر کے کہا، سکونی تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ تو رکھ لیا ہے، لیکن یاد رکھنا اب اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اب اپنی بیٹی کو تماچا نہ مارنا، سکونی اب اپنی بیٹی کو گالی نہ نکالنا۔ میں عرض کروں گا فرزند رسول، آپ نے سکونی کو تو وصیت کر دی کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، اب اس کو تماچا نہ مارنا، اب اس کو گالی نہ دینا، اب اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ آئے کوئی آپ کی دادی فاطمہ زہرا کے وقت پر ہوتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ کون سا امام ہے؟ آپ کا اور میرا ساتواں امام، امام موسیٰ کاظم۔ گھر میں وارد ہوئے، بیٹے نے دیکھا امام تشریف فرما ہے، گریہ کر رہے ہیں۔ کہا بابا جان کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں اپنی جدہ فاطمہ زہرا کو یاد کر رہا ہوں۔ کہا آپ کیسے یاد کر رہے ہیں؟ کہا کہ خداوند کریم کے رسول نے اپنے آخری وقت پر تمام اصحاب جب نبی سے ملنے کر گئے تھے نا، تو ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے میرے اصحاب، یہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ فاطمہ کے گھر میں فاطمہ رہتی ہے، وہ حجاب اللہ ہے۔ فاطمہ کے گھر میں علی رہتا ہے، وہ سر اللہ ہے۔ فاطمہ کے گھر میں حسن رہتا ہے، وہ سر اللہ ہے۔ فاطمہ کے گھر میں حسین رہتا ہے، وہ سر اللہ ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، جس نے فاطمہ کے دروازے کا حیا کیا، اس نے نبی کے دروازے کا حیا کیا۔ جب یہاں پر پہنچے نا تو امام موسیٰ کاظم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کہا مسلمانوں نے میرے بابا کے جانے کے بعد میری جدہ کے دروازے کو جلا دیا، امیر المومنین کا خیال نہیں رکھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، دل یہ کر رہا تھا کہ ہر امام کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن میرا دل ہے کہ آخری روایت پیش کروں اس ہستی کی کہ جو اس دنیا میں موجود نہیں تھی، لیکن سیدہ نے اپنی وصیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کون ہے یہ ہستی؟ ابوالفضل العباس۔ ابوالفضل العباس کے جسے بی بی نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ ام البنین چکر کاٹ رہی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ امیر المومنین نے کہا ام البنین کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا مولا صبح سے اب تک عباس گھر واپس نہیں آیا۔ کہا عباس بڑا ہو گیا ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جائے گا۔ ام البنین نے کہا کہ مولا مجھے حاسدین سے ڈر لگتا ہے، کہیں میرے عباس کو نقصان نہ پہنچائیں، اگر گستاخی نہ ہو تو آپ کچھ وقت دیں اور جا کر دیکھیں میرا عباس کہاں ہے۔ روایت کہتی ہے امیر المومنین گھر سے نکلے اور سیدھا کہاں گئے؟ قبر سیدہ پر۔ عباس اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اپنی ماں سے، اے اماں میں نے سنا ہے تیرے دروازے کو آگ لگائی گئی، اے اماں میں نے سنا ہے کسی شکی نے آپ کو تماچا مارا تھا، اے اماں میں نے سنا ہے آپ کا محسن مارا گیا تھا، اے اماں میں نے سنا ہے ظالم نے تازیانے مارے تھے، اے کاش آپ کا عباس ہوتا، پھر دیکھتا کوئی آپ کو کیسے ہاتھ لگاتا۔
ألا ولعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہمارے لا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سے ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. میرے مالک، میرے خالق، رحمان رحیم اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما.